اگر ہم زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو محسوس کرنا شروع کر دیں، انہیں دیکھنا شروع کر دیں، اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں اور دوسروں کی زندگیوں میں تانک چھانک کرنا چھوڑ دیں، دوسروں کی خوشیوں کو، دوسروں کی جو اچھے دن ہیں یا کوئی اچھے حالات ہیں، اگر انہیں ہم حسد کی نظر سے، غصے کی نظر سے دیکھنا چھوڑ دیں تو بلیو می ہماری زندگی ایک خوبصورت باغ کی طرح بن جائیں جو پھولوں سے بھرا کھلکھلا رہا ہوتا ہے۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ دوسروں کی زندگیوں کو دیکھ دیکھ کے، دوسروں کو کاپی کر کر کے اپنا خوبصورت قیمتی وقت گنوا بیٹھتے ہیں۔ تو ایسی کون سی عادتیں اپنائی جائیں، ایسی کون سی ٹپس ہیں، ٹرکس ہیں جو آپ لگائیں گے اپنی زندگی میں تو آپ کی زندگی جو ہے وہ خوشیوں سے بھر جائے گی اور خوبصورت ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب فیملی؟ ہوپ کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے، اللہ کا ذکر شکر کرتے زندگی گزار رہے ہوں گے جی۔ تو آج کا بہت ہی خوبصورت ولاگ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہے۔ میں نے منگا لیا تھا واٹر ملن، اور جو کہ میرا بہت ہی فیوریٹ بیسٹ، جو مجھے اچھے لگتے ہیں نا سارے فروٹس میں سے فروٹ، وہ واٹر ملن ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے گرمیوں میں ہمارے لیے کیسی کیسی نعمتیں بھیجی ہیں۔ پہلی ٹپ آپ کو میں یہی دوں گی کہ دیکھیں، یہ جیسے ایک پھل ہے، اس کو دیکھ کر آپ کس طریقے سے خوش ہو سکتے ہیں کہ دیکھیں ہمیں اللہ نے اتنا بڑا پھل، اتنا قیمتی پھل، آپ باہر ملک کے لوگوں کو دیکھیں، وہ اس کی ایک ایک جو ڈلی ہوتی ہے وہ ایک ایک پاؤنڈ کی اور ایک درہم کی اس طریقے سے خریدتے ہیں۔ اللہ نے ہمارے لیے کتنی آسانیاں کر دی ہیں۔ یہ خربوزہ 300 سے 400 میں یا زیادہ سے زیادہ 500 میں اتنا بڑا خربوزہ جو ہے نا ہمارے پاکستان میں اویلیبل ہے۔ تو یہی وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، یہی وہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں جو اگر ہم محسوس کریں، انہیں دیکھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں نا تو ہماری زندگی بدل جائے۔ ساتھ ساتھ میں اپنے گھر کے کام بھی کر رہی تھی۔ ولاگ میں نے شروع کیا تھا نارملی صبح میں نے خربوزہ وغیرہ کھایا، پھر کپڑے اپنے استری کر لیے۔ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جس دن کپڑے میں دھوؤں نا اسی دن میں ہمت کر کے استری کر لوں، کہ کپڑے دھونے والا دن اتنا پروڈکٹیو ہوتا ہے۔ اور مزے کی بات، میں نے سنڈے کو کپڑے دھو لیے تھے، چھٹی والے دن نارملی میں کپڑے نہیں دھوتی کیونکہ بچے گھر میں ہوتے ہیں، پہلے ہی اتنی ادھم مچی ہوئی ہوتی ہے، جو 5 سے 10 منٹ کا کام ہوتا ہے نا وہ گھنٹوں میں بدل جاتا ہے میرا۔ تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ پورا ہفتہ میں پیر منگل میں اپنی ڈیپ کلیننگس کر لیتی ہوں، اپنے دنوں کو پروڈکٹیو بنا لیتی ہوں۔ اس کے بعد نارملی جمعہ ہفتہ اتوار جو ہوتا ہے نا وہ اس میں اتنے کام نہیں نکالتی ڈیپ کلیننگ کی۔ نارملی گھر کا کام پکانا وغیرہ اور کہیں آنا جانا ہو گیا تو وہ الگ بات ہے، لیکن یہ ہے کہ میں پیر منگل بدھ جمعرات یہی میری روٹین ہے، اور میں آپ لوگ کو بھی یہی ریکمینڈ کروں گی کیونکہ چھٹی والے دن میں دیکھا ہے بہت سارے، ہاں مجبوری ہو کپڑے بچوں کے اسکول کے نہیں ہوتے وہ ایک الگ بات ہے دھونا، لیکن نارملی جو ہے نا چھٹی والے دن انسان بہت سارے کام نہ ہی نکالے تو بہتر ہے، کیونکہ پھر وہ کام بہت بڑھ جاتے ہیں، اور خاص کر بچے شرارتی ہوں تو سارا دن جو ہے نا چھٹی کا تباہ ہو جاتا ہے۔ کوشش کریں چھٹی کے دن کو جو ہے نا گھومنے پھرنے میں، کھانے پینے میں، گھر میں اچھی ڈشز بنانے میں گزاریں۔ ہم نے ناشتہ بھی لیٹ کیا تو میں نے کہا چلیں آج چاٹ بناتے ہیں۔ ایک چھولوں کی چنے جو ہیں ابلے ہوئے پڑے ہوئے تھے فریزر میں، تو میں نے نکالے، انہیں ڈی فریز کیا اور جناب آلو بوائل کر لیے، ساتھ میں بہت ہی مزیدار چاٹ میں نے بنا لیا، اپنا چاٹ مسالہ ایڈ کیا، اوپر پاپڑی وغیرہ ڈال تو بہت ہی مزے کا چاٹ جو ہے نا وہ میرا بن کے تیار ہو گیا تھا، اور ہم ماں بچوں نے بیٹھ کے اپنا چاٹ انجوائے کیا۔ جناب یہی میں آپ لوگ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ یہ ہماری زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں۔ جو سنڈے کا دن ہوتا ہے، یہ جو بچوں کے ساتھ وقت گزارنا ہوتا ہے، یہ ہماری زندگی کے وہ پل ہوتے ہیں خوبصورت جنہیں ہمیں محسوس کرنا ہے۔ جیسے آپ سنڈے کے دن کام کاج نکال کے کوشش کریں نہ بیٹھیں، اپنے گھر کا نارملی کام کریں، اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزاریں، کسی پارک وغیرہ چلے جائیں گھومنے، ہوٹلنگ کرنے چلے جائیں، کہیں نہ کہیں پکنک کرنے چلے جائیں، اچھا اپنا وقت اسپینڈ کریں۔ بلیو می جو بچوں کے ساتھ ٹائم گزارنے پازیٹیوٹی ملتی ہے نا انسان کو، وہ وائبس کسی چیز میں سے بھی نہیں آتی۔ اگر آپ زندگی میں خوشی لانا چاہتے ہیں نا اپنا قیمتی وقت جو ہے نا اپنے گھر والوں کو دیں، اپنے بچوں کو دیں، ان کے ساتھ گزاریں، آپ خود محسوس کریں گے آپ کا دل خوش ہوگا، آپ کا دل ہلکا ہلکا ہوگا، آپ ٹینشن فری ہوں گے۔ اپنے بچوں کی پسند کی چیزیں بنائیں، اپنے شوہر کی پسند کی چیزیں بنائیں۔ دیکھیں اگر آپ زندگی میں سکون چاہتی ہیں، خوشی چاہتی ہیں، مزہ چاہتی ہیں تو پہلا آپ نے جو کام ہے نا وہ یہ کرنا ہے کہ آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ کا شکر آپ کریں گی نا تو یقین کریں آپ کی زندگی خوبصورت سے خوبصورت بنتے چلی جائے گی، اور اگر آپ اللہ کی ناشکری کریں گی تو یقین کریں آپ کی زندگی میں بہت بھی نعمتیں ہوں، بہت اچھا شوہر، بہت اچھے بچے، بہت اچھا گھر ہو، لیکن آپ ناشکری ہیں تو بلیو می آپ اپنے گھر کا ماحول اپنے ہاتھوں سے تباہ کر رہی ہیں۔
فرسٹ پوائنٹ تو یہ ہو گیا۔ سیکنڈ پوائنٹ، اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی زندگی میں خوشی ہو تو آپ نے اپنے گھر کے ماحول پر محنت کرنی ہے، اپنے گھر کے سکون کو برقرار رکھنا ہے۔ کبھی کسی دوسرے یا تیسرے کی وجہ سے اپنے گھر کا سکون خراب نہ کریں۔ گھر کے سکون سے مراد آپ کا اپنے شوہر کے ساتھ ریلیشن شپ ہے، اور گھر سے سکون کے مراد آپ کے گھر کا کام کاج، آپ کی آرگنائزیشن، اپنے گھر کو مینٹین رکھنا، وقت پہ کام کرنا۔ اگر آپ صبح سویرے اٹھیں گی، یقین کریں آپ کے گھر میں برکت کا ماحول آ جائے گا، کیونکہ اللہ نے صبح میں برکت ڈالی ہے۔ تو اگر آپ صبح سے اپنے گھر کی روٹین کو شروع کریں گی، بلیو می، دوپہر میں آپ کا گھر صاف ہوگا، آپ کے کام ہوئے ہوئے ہوں گے، آپ ایک پرسکون ہو کے بیٹھی ہوئی ہوں گی، اور سارا دن کا وقت جو ہے نا اپنے بچوں کو، اپنے شوہر کو، اپنے کاموں کو آرام سے دے سکتی ہیں۔ لیکن اگر آپ آرام سے اٹھتی ہیں، اپنے آپ کو دیکھ کے کہ میں آرام سے اٹھوں، میرا نیند پوری ہو، اور بھاڑ میں جائے دنیا، تو یقین کریں وہ سکون تو ہوگا جو آپ کو دماغی ملے گا، لیکن میرے خیال سے آپ کے گھر کا وہ سکون نہیں بنتا جو گھر کی ترتیب ہونی چاہیے۔ تو اگر آپ نے گھر کی ترتیب بنا کے رکھیں گے تو یقین کریں آپ کے گھر میں سکون ہوگا، آپ کے گھر میں برکت ہوگی، آپ کے گھر میں اللہ کی رحمتیں اتریں گی۔ اور سب سے بڑی بات، اگر آپ نے زندگی میں خوشی چاہتی ہیں نا تو آپ نے نماز 5 وقت کی پڑھنی ہے۔ جی میری پیاری بہنوں، یہ وہ چیز ہے جو ہر ولاگ میں آپ کو میں دین کی دعوت میں فرسٹ چیز نماز کہتی ہوں۔ میں آپ لوگوں کو کوئی مشکل وظیفے نہیں بتاتی، کوئی مشکل باتیں نہیں کرتی، سب سے ایزی نماز 5 وقت کی اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں نا پراپر آرام سے سکون سے، اس کے بعد ایک سکون والی دعا اللہ سے مانگ رہے ہیں، یقین کریں آپ کی زندگی خوبصورت بن جائے گی۔ ساتھ ساتھ آپ کو بتا چلوں کہ میں بنا رہی تھی اپنے بچوں کے لیے چاکلیٹ کیک۔ اس کی ریسیپی بہت ہی ایزی ہے، کتنی بار بتا چکی ہوں، ایک بار دہرا دیتی ہوں ان پیاری بہنوں کے لیے جن کے کمنٹس آتے ہیں کہ آپ کی ریسیپی ضرور بتا دیا کریں آپ۔ تو پہلے میں نے لے لیا تھا گھی، کیونکہ مکھن میرے پاس تھا نہیں، ٹھیک ہے، اپنے بجٹ کے حساب سے آپ نے لینا ہے، مکھن ہے تو مکھن لے لیں، گھی ہے تو گھی لے لیں۔ میں نے لے لیا تھا گھی، اس کے اندر 1 کپ گھی کے اندر 1 کپ سے تھوڑا نارمل جو کپ ہوتا ہے چائے والا، وہ بہت بڑا کپ نہیں، میجرمنٹ والا کپ نہیں، وہ تو بہت بڑا ہو جائے گا، وہ تو آپ آدھا لیں۔ 1 کپ میں نے گھی لے لیا، اس کے اندر 2 کپ میجرمنٹ والے چینی کے ڈال دی۔ کیوں؟ کیونکہ کیک جو ہے نا وہ میں ڈبل بنا رہی تھی، اس لیے 2 سے مطلب اپنی چینی کے حساب سے، اب میں نے 2 فل نہیں، میں نے نارمل کپس چینی کے ڈالے تھے۔ اس کو اچھے سے بیٹ کر لیا۔ جب اب میں نے دیکھا کہ وہ کریم بن گیا ہے گھی اور چینی مل کر، تو 5 سے 10 منٹ کے بعد 5 منٹ اپنے بیٹ کرنا ہی کرنا ہے۔ اس کے بعد میں نے 4 انڈے وقفے سے توڑ کے اس کے اندر مکس کرتی گئی، آپ نے دیکھا ہوگا سارا پروسیجر، 6 انڈے سوری۔ اس کے بعد میں نے 2 کپ، اچھا یہ میجرمنٹس ہوتی ہیں، میں نا میجرمنٹ یہ رکھتی ہوں کہ 3 انڈوں کے ساتھ پھر میں 1 کپ میدے کا ڈالتی ہوں۔ 6 انڈے ڈالے ہیں تو 2 کپ میدا ڈالوں گی، لیکن اب یہ ہے کہ میدا جو ہے نا میں نے 1.5 کپ ڈالنا ہے، اور آدھا کپ کوکو پاؤڈر ڈالنا ہے، ان کی چاکلیٹ کیک ہے، ٹھیک ہے، اور 2 چمچ بیکنگ پاؤڈر کی میں نے اس کے اندر ایڈ کر دی۔ اگر آپ سنگل کیک بنا رہی ہیں تو آپ کیا کریں گی کہ آپ ½ کپ گھی لیں گی، 1 کپ چینی لیں گی، 1 کپ بھرا ہوا میدے کا لیں گی، 1/3 کپ جو ہے آپ کوکو پاؤڈر لیں گی، 1/3 کپ مطلب آپ 3 سے 4 چمچ بھر کے کوکو پاؤڈر لیں گی، 1 چمچ بیکنگ پاؤڈر آپ اس میں ڈالیں گی۔ یہ سارے انگریڈینٹس ہو گئے۔ اچھا یہ وہ میجر ریسیپی ہے جو میں آپ کو دے رہی ہوں۔ دیکھیے بہت سارے کیک جو ہے نا میں ٹرائی کر چکی ہوں اور کرتی بھی ہوں اور بناتی ہوں، اچھے بھی لگتے ہیں گھر والوں کو، لیکن یہ جو کیک ہے نا یہ نو فیل کیک ہے، مطلب میں گارنٹی دے سکتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کیک جو ہے وہ خراب نہیں ہوگا اگر آپ ان ٹپس اور اس میجرمنٹ سے بنائیں گے، میری یہ خراب نہیں ہوگا۔ اکثر میں بھی مطلب ایز اے ہاؤس وائف، میں خود کو شیف نہیں کہہ رہی لیکن بیکنگ میں الحمدللہ میں بہت ایکسپرٹ ہو چکی ہوں کر کے، لیکن یہ کہ پھر بھی مجھ سے بلنڈرز ہوتے رہتے ہیں، کیا کبھی کیک بیٹھ گیا، کبھی کوکو پاؤڈر پرانا ہو گیا، کبھی بیکنگ پاؤڈر پرانا ہوگا۔ لیکن یہ جو کیک ہے نا گھی والا، مکھن، آپ مکھن ایڈ کریں، اس کا ذائقہ اور بھی اچھا بنے گا۔ میرے پاس گھی تھا تو میں نے گھی ڈالا، گھی، چینی، انڈے، میدا، کوکو پاؤڈر، بیکنگ پاؤڈر، انف۔ اس کے اندر نہ آپ نے دودھ ڈالنا ہے، نہ آپ نے دہی ڈالنا ہے، XYZ کچھ بھی نہیں ڈالنا آپ نے۔ اور بلیو می یہ کیک آپ کا 1 ہفتہ بھی چلتا ہے، گندا نہیں ہوتا۔ اور اگر جس کیک میں آپ دودھ وغیرہ ڈالتے ہیں نا 2 سے تیسرے دن اس کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو میں 2 کیک نارملی بنا کے رکھ لیتی ہوں، 1 کیک تو ہمارا ماشاءاللہ 1 دن میں کھا لیتے ہیں ہم لوگ، اور دوسرا کیک ماشاءاللہ دوسرے دن میں کھا لیتے ہیں 1 ہفتے کی تو نوبت ہی نہیں بنتی ہماری۔
لیکن دیکھیں یہ بیسٹ کیک ہے ایور. میں کتنے سالوں سے بیکنگ کر رہی ہوں، 5-8 سال میں بیکنگ میں ہو گئے ہیں، لیکن یہ وہ کیک ہے نا جو کبھی مجھ سے خراب نہیں ہوا. یہ وہ کیک ہے جو کبھی جو ہے نا میں جس میں غلطی نہیں کرتی، جو پرفیکٹ بنتا ہے، جو کھاتا ہے وہ تعریف کر کے جاتا ہے. تو یہ کیک کی میری ریسیپی تھی. میری بہت ساری بہنوں کی فرمائش آتی ہے، وقتاً فوقتاً تو میں کوشش کرتی ہوں کہ میں آپ لوگوں کو ریسیپی بتاتی جاؤں، ویڈیو میں ساتھ ساتھ آپ ساتھ گپ شپ بھی لگاتے ہیں جو ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے اسے بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں. تو میری پیاری بہنوں، جب اکثر میں ٹینشن یا پریشانی میں ہوتی ہوں، میرے دل پہ بوجھ ہوتا ہے، تو میں بیکنگ کرتی ہوں. جو میری پیاری بہنیں بیکنگ کرتی ہیں نا وہ اس بات سے ریلیٹ کریں گی. یقین کریں بیکنگ کرنے سے نا آپ کو اسٹریس فری ہو جاتے ہیں. آپ مطلب آپ کو محسوس نہیں ہوتا، لیکن آپ بیکنگ میں اتنا کھو جاتے ہیں نا. اس کی ایک ہوتی ہے نا جستجو کہ کیسا بنے گا کیک، پھر سب کی تعریفیں، اتنا دل خوش ہوتا ہے نا بیکنگ کرنے سے. یقین کریں اگر آپ بیکنگ میں انٹرسٹڈ ہیں تو آپ بیکنگ کرنی شروع کریں. یقین کریں آپ اسٹریس فری آنا شروع ہو جائیں گی، آپ کو مزہ آنا شروع ہو جائے گا. مزے کی بات، آپ اپنے گھر والوں کا دل جیتنا شروع ہو جائیں گی. یہ جو گھر والوں کا دل کا راستہ ہے نا وہ پیٹ سے ہو کے جاتا ہے. تو اگر آپ ان کے پیٹ سے ہو کے جائیں گی نا، یقین کریں آپ کی زندگی بدل جائے گی. یہی جو گھر والے آپ سے چڑھتے ہوں گے نا وہی آپ سے محبت کرنے لگیں گے. اچھے اچھے کھانے بنائیں اپنے گھر والوں کے لیے، بیکنگ کریں، کوکنگ کریں، کوشش کریں کہ اچھی سے اچھی ریسیپیز اپنی زندگی میں لائیں. اگر آپ کا بجٹ اجازت نہیں بھی دے رہا تو کوشش کریں مہینے میں 1 آدھ دفعہ. اب میں نارملی رمضان کے بعد اتنی بیکنگ نہیں کر رہی کیونکہ میرا بجٹ مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دے رہا. لیکن چلے میرے شوہر کا دل تھا، انہوں نے کہا آپ نے بنانا ہے، وہ میرے لیے انڈے وغیرہ لے آئے تھے اور انگریڈینٹس گھر میں موجود تھے تو میں نے بنا لیا. دیکھیں اپنی زندگی کو جتنا ہو سکے نا آپ لوگ مختصر بنائیں، آسان بنائیں. یہ نہیں کہ آپ بولیں کہ ایک بنا رہی ہوں، مکھن نہیں ہے نہیں بنے گا، میدا نہیں ہے نہیں بنے گا، آپ آٹا ڈال دیں اس کی جگہ پہ. لیکن یہ تھوڑا بہت 19-20 کا فرق آ جاتا ہے ذائقے میں، لیکن کیک بن جاتا ہے، ریڈی ہو جاتا ہے آپ کا. اپنی زندگی کو آسان کریں. اگر اپنی زندگی میں خوشیاں چاہتی ہیں نا تو اپنی زندگی کو آسان کریں. دوسروں کی زندگی میں تانک چھانک نہ کریں. فلانا بہت خوش ہے، فلانا بہت خوش ہے. دیکھیے پہلی ویڈیو آپ سے کہہ چکی ہوں کہ ہم لوگ انفلوئنسرز جو ہیں یوٹیوب پر، جو ہم ولاگرز ہیں، ہم لوگ کی زندگی میں اتنی مشکلات، اتنی پریشانیاں، اتنے ٹانک کھینچنے والے لوگ موجود ہیں نا، پھر بھی ان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ہم اپنا کام کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا ہے، اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا ہے کہ ہماری زندگی آگے جا کے کیا بنے گی. اگر ہم لوگوں کی باتوں پہ دھیان دینے بیٹھ جائیں گے تو ہمارا تو چینل بڑھ گیا اور جو ہے نا ہم تو ہاتھ کا ہاتھ دھڑے بیٹھ جائیں گے. تو کوشش کریں آپ بھی لوگوں کی باتوں کی پرواہ کرنی چھوڑ دیں. اس نے یہ کہہ دیا، اس نے، ہاں انسان کو ٹینشن آتی ہے، مجھے بھی آتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ خود پر محنت کرنی سیکھیں. خود کو خود خوش رکھیں گی تو خوشی آپ کا راستہ دیکھے گی. خود کو ہر ٹائم ٹینشن میں رکھیں گی، سوچوں میں رکھیں گی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کیوں ہوا؟ دیکھیں جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب اس پہ بھاڑ جائے، مٹی ڈالیں اس کے اوپر اور اپنی زندگی کی طرف دیکھیں. اپنے گھر پر، اپنے شوہر پر، اپنے بچوں پر محنت کریں. اپنے گھر کا سکون بلڈ کریں. کسی تیسرے کو اپنے گھر میں دخل اندازی کرنے نہ دیں اور آپ بھی کسی کے گھر میں دخل اندازی نہ کریں. ان 2 چیزوں سے یہ ہوگا کہ آپ کا گھر پرسکون رہے گا. یہ وہ میجر باتیں تھیں جو آج کے ولاگ میں آپ لوگوں سے میں نے کی، تاکہ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں اپنی پیاری بہنوں کو اپنے ولاگ سے کوئی نہ کوئی فائدہ دے کے جاؤں. تو اگر آپ کو میرے ولاگ سے کوئی بھی فائدہ ہو رہا ہے تو کمنٹ آ کے چھوٹا سا کمنٹ میرے لیے ضرور کمنٹ میں چھوڑ کے جائیے گا. مجھے بہت انتظار ہوتا ہے میری پیاری بہنوں کا، جو میرے ریگولر کمنٹرز ہیں، کہ آپ لوگ کمنٹ کریں اور میں آپ کے کمنٹس کا جواب دوں. کوشش کرتی ہوں میں جلدی رسپونڈ کروں. تو اگر میرا ولاگ ذرا سا ہی پسند آیا ہو تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا اور جناب ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو زیادہ سبسکرائب کیجیے گا. لیتی ہوں آپ سے اجازت. رکھیے گا اپنا خیال. دیکھیں نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، اس بات کو غور سے سنیں. نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد کوشش کیا کریں 1 صفحہ قرآن کا پڑھنے کی عادت بنا لیں. پھر آہستہ آہستہ 1 رکوع، پھر رب پارہ، پھر نصف اور پھر پورا پارہ پڑھنا شروع کر دیں. آپ استغفار 100 مرتبہ یا حدیث کے مطابق 70 مرتبہ استغفار ہر نماز کے بعد کوشش کیا کریں، آپ پڑھ لیا کریں. یقین کریں آپ کی زندگی کے مسئلے حل ہونے شروع ہو جائیں گے. آپ کی زندگی میں کوئی بھی پریشانیاں ہوں گی، جو الجھے ہوئے ہوں گے آپ، کوئی بھی، ہر کسی کی زندگی میں پریشانیاں ہوتی ہیں، تو آپ کی پریشانیاں دور ہونی شروع ہو جائیں گی اور آسانیاں آپ کے گھر کا راستہ دکھ لیں گی. درود شریف کا اہتمام کیا کریں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
پڑھتے رہا کریں. یقین کریں اس سے آپ کی زندگی میں برکت ہوگی، آپ کے کھانوں میں، آپ کے رزق میں، آپ کے گھر میں، آپ کی اولاد میں، آپ کے گھر کے ماحول میں برکت ہوگی، خوبصورتی ہوگی، اللہ کی رحمتیں ہوں گی. اور کوشش کیا کریں کہ مہینے میں یا ہفتے میں ایک بار اپنے شوہر یا بچوں سے کہہ کے اپنے گھر کے کسی کونے میں اذان دلوایا کریں. بلیو می آپ کے گھر میں بہت رحمتیں برکتیں آئیں گی، بہت اچھے اچھے فرشتوں کا گزر ہوگا آپ کے گھر سے. لیتی ہوں آپ سے اجازت، رکھیے گا اپنا خیال. بن گیا تھا میرا کیک بالکل اوکے تیار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.